اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 35 سے ہے. آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. آج کے سبق میں دو علامات ہیں، جیم اور طا. جیم وقف جائز کی علامت ہے، رک جانا بہتر ہے، نہ رکنا بھی جائز ہے. طا علامت وقف مطلق ہے، یہاں رک جانا بہتر ہے. واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، ذال نرمی سے ادا کرتے ہیں. قاف حلق کے کوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، الف مدہ ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، با ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا. قرآن مجید میں 5 حروف ایسے ہیں جب ساکن ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے: قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جدین. ابراہیم، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے. ہا کو اقصا حلق سے ادا کریں گے. یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے. میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو تری والے حصے کی طرف موڑا جائے گا. باقی یہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وا اور اذ یاد کرو اس وقت کو، قالا جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب جعل اے پروردگار تو بنا، ھذا البلد اس شہر کو، آمنن امن والا، وجنبنی اور بچا لے تو مجھ کو، و بنیہ اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام بتوں کی پرستش کرنے سے. اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ شہر ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر میں رہنے والے امن میں رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. اللہ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا، اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر
قادر نہ ہو سکا، اور اس شہر کو اللہ رب العزت نے حرم بنا دیا کہ اس میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جائے گا، نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا، نہ وہاں شکار مارا جائے گا، اور نہ ہی وہاں کا سبزہ کاٹا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَجْنُبْنِی، یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اللہ رب العزت کے حضور عاجزی اور محتاجی کے اظہار کے لیے ہے کہ باوجود یہ کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی تیرے فضل اور تیرے رحمت کی طرف دست احتیاج دراز کیے ہوئے ہیں۔ تو جب پیغمبر بارگاہ لم یزل میں یوں دست احتیاج پھیلاتا ہے تو ہمیں بھی پیغمبر کے توسل سے مانگنا صرف اللہ رب العزت کے حضور چاہیے۔ اب یہاں بڑی ایک لطیف بات اور بڑی واضح بات ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مکہ شریف کے لیے امن کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے خلیل ہیں، مولا کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، انتخاب خداوندی ہیں۔ تو شہر میں باقی لوگ بھی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، دعا دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جو یہ کہنا کہ صرف اپنا ہی کیا دھرا سامنے آتا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اپنا کیا دھرا اپنی جگہ پر، مگر دوسروں کی دعا بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر دوسروں کی دعا فائدہ نہ پہنچاتی ہوتی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ مکرمہ پورے شہر کے لیے امن کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر دوسروں کے لیے دعا قبول نہیں ہونا تھی تو پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ اور جب مانگ رہے ہیں اور پھر دعا قبول بھی ہو رہی ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دعا دوسروں کو فائدہ بھی دیتی ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے۔ یہ پیغمبران اور مقبولان بارگاہ خدا کی سنت اور سیرت ہے۔ پھر عرض کی ربی، اے میرے پروردگار، انہن، بے شک وہ بت، اضللن، وہ انہوں نے گمراہ کر ڈالا، کثیرا من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو، فمن تبعنی، پس جس نے میری پیروی کی، جس نے پیروی کی میری، فإنہ، پس بے شک وہ منی، مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے میری، فإنک، پس بے شک تو غفور الرحیم، پھر تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، میرے پروردگار، بے شک بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت اور حق کے راستے سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ بتوں کو پوجنے لگے اور تیرے ساتھ کفر کرنے لگ گئے۔ تو جو میرے طریقے پر ہوگا، میری اطاعت و فرما برداری کے طریقے پر ہوگا، بے شک وہ میری سنت پر عمل پیرا ہے، اور جو میرا نافرمان ہے تو اس کا معاملہ تیرے ہی حوالے ہے۔ بے شک تو گناہ گاروں کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو اپنے فضل کمال سے بخشنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کمال کرنے والا ہے، اور لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں کتنا مہربانی اور شفقت والا معاملہ ہے کہ جو میری اتباع کریں گے، مولا وہ تو میری تقلید کی وجہ سے میرے ہو جائیں گے، ہائے ہائے، اور جو میرے نہیں ہو سکے پھر مولا تو اپنے فضل سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تیرے بندے ہیں نا، تو مالک کل ہے، تو قادر مطلق ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، تو ان پر بخشش فرما دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کے انجام میں کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کی ایک جھلک دیکھیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن
اضللن کثیرا من الناس، جب اس کی تلاوت فرمائی اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول تھا، ان تعذب ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کر دی، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میری امت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل، عرض کی جی رب جلیل، فرمایا میرے حبیب کے پاس جاؤ، ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ پھر بھی جبریل امین کو بھیجا، نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی رحمت کہ جو امت کے لیے کبھی غاروں میں رو رہے ہیں، کبھی طائف میں پتھر کھا رہے ہیں، کبھی مکہ کی گلیوں میں کانٹوں بھری وادی پہ چل رہے ہیں، کبھی احد میں دندانے مقدسات شہید کروا رہی ہیں، کبھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہی ہیں، کاش یہ امت بھی ان کے ساتھ وہ وفا کا سلوک اور وہ وفا کا تعلق قائم کر لے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی بے شک میں نے اسکان تو میں نے آباد کر دیا، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، بوادن ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو بے آب و گیا ہے، عند بیتک المحرم مولا جو تیرے عزت والے پاکیزہ گھر کے پاس ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، فجعل پس تو بنا دے، افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں میں، تہوی وہ آئیں ان کی طرف، مائل ہوں، الیہم ان کی طرف، ورزقہم اور ان کو رزق عطا فرما، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب تاکہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، ذریت سے مراد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں، حرمت والے گھر سے بیت اللہ شریف مراد ہے جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجوریں، ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے، مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق کے بغیر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ پاک نے چند مرتبہ یہی عرض کیا، جواب نہ پایا تو کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسبات میں سر ہلا دیتے ہیں، یہ سن کر انہیں اطمینان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، انہوں نے بارگاہ سمدیت میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی جو اس آیت پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگ جاتی ہیں۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت غالب آ جاتی ہے، صاحبزادے کا حلق شریف پیاس سے خشک ہو جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مقدس سے اس خشک زمین سے ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعے میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی تھی کہ اس واقعہ میں دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پذیر رہے ہیں۔ پھر دعا کی اپنے کنبے اور قبیلے کے لیے، فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول رہیں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں۔ اے اللہ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف و اکناف سے اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچتے رہیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنے یہاں رہنے والی اولاد کے لیے دعا کی کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ غرض یہ دعا دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ قبیلہ بنی جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے پرندہ دیکھا، انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے۔ جستجو کی تو دیکھا زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں بسنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ پانی میں تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ہاجرہ پاک کا وصال ہو گیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی۔ آپ نے یہ بھی دعا میں فرمایا، انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ثمر کہ بہار خزاں، سردی و گرمی، جب بھی آپ کعبہ شریف تشریف لے جائیں، مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، تو
اس وقت آپ کو مختلف فصلوں کے مختلف اوقات کے بیک وقت پھل موجود دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آج سے صدیوں قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کا ثمر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا دوسروں کو فائدہ دیتی ہے، اور صرف فائدہ نہیں دیتی بلکہ صدیوں نسلوں تک اس کی برکات اسی طرح جاری و ساری رہتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے وہب لی، اور بڑھاپے میں مجھے ہبہ کیا، علل کبر بڑھاپے میں، اسماعیل حضرت اسماعیل و اسحاق اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، اتنا بے شک ربی میرا پروردگار لسمیع الدعا، ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے حالات کو، ہماری ضروریات کو، ہمارے نقصانات کو خوب جانتا ہے، تو ہم پر ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اس لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کرنے کی کوئی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دست دعا اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی، اپنی احتیاج اور اپنی ضرورت کا اظہار کر سکیں، تیری عظمت و جلال سے خوف کھا سکیں۔ پھر فرمایا وما یخفی علی اللہ من شیء۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے طور پر اللہ نے یہ کلام فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو فرما دیا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں مخفی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے ہیں۔ بے شک میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل سے حضور کی سچی سچی محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت و سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ بشرط زندگی بقیہ اسباق اور بقیہ آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔